السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اسلام میں جوائنٹ فیملی کا تصور ہے یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ کیا بیوی اپنے شوہر سے الگ گھر کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ بلا شبہ دین اسلام اتفاق اور اتحاد کا درس دیتا ہے، لیکن ہمارے ہاں موجودہ دور میں جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ ایک ہی گھر کے اندر میاں بیوی بھی موجود ہوں اور شوہر کے باقی بھائی بھی موجود ہیں، تو بیوی اپنے دیوروں کے ساتھ آمنے سامنے آتی ہے، ان کے ساتھ بات چیت کرتی ہے، پردہ نہیں کرتی۔ اسی طرح شوہر کے دیگر بھائیوں کی اگر بیویاں اس گھر کے اندر موجود ہیں، وہ بغیر پردے کے اس آدمی کے سامنے آتی جاتی ہیں، بات چیت ہوتی ہے۔ تو ایسے فیملی سسٹم کی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ جس میں پردے کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے۔ باقی آپ کا دوسرا سوال کہ کیا بیوی اپنے شوہر سے الگ گھر کا مطالبہ کر سکتی ہے، تو اس میں بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں کہ بیوی اپنے شوہر سے الگ رہائش کا مطالبہ کرتی ہے۔ اگر تو یہ وجہ ہے کہ ساس اور بہو کی آپس میں نہیں بنتی، یا اسی طرح عموماً یہ وجہ ہوتی ہے کہ شوہر اپنے والدین کو خرچہ کیوں دیتا ہے، یا اسی طرح بیوی کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اگر میں ایک ہی گھر کے اندر رہی تو پھر ساس سسر کی خدمت کرنا پڑے گی، اس طرح کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ تو ان تمام وجوہات کی بنا پر اگر بیوی اپنے شوہر سے الگ رہائش کا مطالبہ کرتی ہے تو بیوی کا یہ مطالبہ غلط ہے، کیونکہ شوہر کے جو والدین ہیں، ماں باپ ہیں، وہ اس کی بیوی کے بھی گویا کے والدین ہی ہیں، وہ بھی بزرگ ہیں، تو بیوی کے اوپر اپنے ساس سسر کا ادب و احترام کرنا لازمی ہے۔ اور اس بات کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر ایسی سچویشن میں جو بھی عورت اپنے شوہر سے الگ گھر کا مطالبہ کرتی ہے، وہ یہ سوچے کہ اگر اس کی بھابھی اس کے بھائی سے یہ مطالبہ کرے کہ تم مجھے الگ رہائش لے کر دو کہ ہم اپنے الگ گھر میں رہیں، تو اس خاتون کے اوپر یہ کیا بیتے گی کہ اگر واقعی اس کا بھائی اپنی بیوی بچوں کو لے کر سائیڈ پر ہو جائے اور اس کے اپنے والدین کو وہ تنہا چھوڑ دے۔ یعنی اگر دنیا کا ہر شخص اپنے بیوی کے کہنے پر الگ گھر میں شفٹ ہو جاتا ہے تو پھر بوڑھے والدین کا کیا بنے گا؟ یاد رکھیے کہ دین اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہم الگ رہیں، یعنی میاں بیوی الگ رہ سکتے ہیں، اس سے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن اسلام اس چیز کی بھی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ میاں بیوی الگ ہو جائیں اور والدین کو تنہا چھوڑ دیا جائے، ان کی ضروریات کا خیال نہ رکھا جائے یا ان کی خدمت نہ کی جائے۔ تو میاں بیوی الگ رہ سکتے ہیں، یعنی کسی بھی بیوی کا شوہر اگر اس کے پاس اتنی استطاعت ہے، وسائل ہیں، اور وہ الگ گھر لے سکتا ہے، اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں اگر بیوی کے حقوق یا اس کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے، مثلا پردہ نہیں ہو رہا وہاں پر، اسی طرح بیوی کے دیگر حقوق کا خیال نہیں رکھا جا رہا، تو پھر بیوی اپنے شوہر سے الگ رہائش کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور شوہر کے ذمہ ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق الگ گھر لے کر بیوی کو دے، وہاں پر بیوی بچے شفٹ ہوں۔ لیکن شوہر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین کو ساتھ رکھ لے، کیونکہ ان کی خدمت کرنے کے ساتھ ہی اس کی دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ اور بیوی کے اوپر بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ساس سسر کو اپنے والدین کا درجہ دیتے ہوئے ان کا ادب و احترام کرے، ان کی خدمت کرے، یقیناً اسی کے اندر اس کی کامیابی ہے۔ اور آخری بات کہ اگر کوئی میاں بیوی وہ الگ گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں اور بہت ہی اچھا ان کو گھر مل جاتا ہے، ہر طرح کی سہولیات اس گھر کے اندر میسر ہوں، لیکن وہ اپنے بیوی کے کہنے پر اپنے والدین کو تنہا چھوڑ دیتا ہے، تو یاد رکھیے اس گھر کے اندر میاں بیوی کو کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا، کیونکہ آپ نے اس گھر کی بنیاد ہی اپنے والدین کا دل دکھا کر رکھی ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ اسلام اس چیز سے منع نہیں کرتا کہ آپ الگ رہائش رکھیں، بالکل آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن اسلام اس چیز کی بھی تلقین کرتا ہے کہ آپ اپنے بوڑھے والدین کا خیال رکھیں اور ان کو اپنے ساتھ لے کر چلیں، ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ ھذا ما عندی، واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔